اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، لاکھوں درود و سلام محمد وآل محمد کی ذات پر۔ ناظرین، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ پھر سے شاید مسلم لیگ نون کے لیے مشکل وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات، کچھ اشارے ایسے مل رہے ہیں کہ اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے کافی مشکل اور کڑا وقت ہے، لیکن وہ جس جرت، جس حوصلے اور جس بہادری کے ساتھ اپنے موقف پر قائم کھڑی ہیں، یقیناً یہ ان کی جرت اور بہادری کا ثبوت ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ مشکلات سے لڑنے والی ہیں۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی پیشی تھی، اور انہوں نے استدعا کی کہ ان کے وکیل جو ہے امجد پرویز، ان کی بیک بون میں تھوڑا پرابلم ہے، وہ وڈرا کر گئے، انہیں ایک تو نیا وکیل کرنے کی اجازت دی جائے، اور پھر وہ اس کیس اور اس فیصلے سے متعلق ایک اپیل دائر کرنا چاہتی ہیں، اور وہ اس اپیل کے ذریعے وہ تمام حقائق عدالت عالیہ کے سامنے رکھنا چاہتی ہیں، اپنے معزز بینچ کے سامنے رکھنا چاہتی ہیں، جن کی بنیاد پر ان کا نام اس کیس میں شامل کیا گیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج جو میڈیا سے گفتگو کی ہے، اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ کون سی قوتیں ہیں، کون سے وہ لوگ ہیں، پس پردہ وہ چہرے ہیں جنہوں نے انہیں اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی، جنہوں نے ان کو اس کیس میں لے کے آئے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا کہنا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ حقائق عدالت عالیہ کے سامنے رکھیں، پھر اس کے بعد عدالت فیصلہ کرے تو بہت مناسب ہوگا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی اس استدعا کو منظور نہیں کیا گیا، انہیں 1 مہینے کی مہلت نہیں دی گئی، بلکہ انہیں 1 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے، اور کہا گیا کہ وہ اپنا وکیل بھی کریں اور اپنی جو وہ درخواست جو جمع کرانی ہے، نئی اپیل کرنا چاہتی ہیں، وہ بھی اس میں شامل کریں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا کہنا ہے کہ وہ چاہتی ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ ان کی اپیل اور ان کے وہ جوابات سننے کے بعد دیا جائے۔ اگر عدالت عالیہ ان کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور انہیں یہ حق دیتی ہے تو اس کے بعد مناسب فیصلہ ہوگا عدالت کا۔ اگر انہیں یہ حق نہیں دیا جاتا تو پھر وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گی کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ یقیناً انصاف کے تقاضے پورے کیے جانے چاہیے، اور معزز بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور ہماری عدلیہ کو چاہیے کہ وہ ہر معاملے میں جہاں پر بھی ہو، ظاہر ہے اس کو ایک دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ کیس کو لنگر آن کرنا، کیس کو لمبا کھینچنا۔ اگر کوئی یہ چاہ بھی رہا ہے تو اس کو یہ ٹائم دے دیا جائے۔ 1 مہینے میں کوئی خدا نہ کرے قیامت نہیں آ جانی۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ رائٹ ہے کہ ان کو یہ حق دیا جائے کہ وہ 1 مہینہ لیں، اس کے بعد سپیڈی ٹرائل جو بھی ہے بالکل کرنا چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور شواہد اور قانون اور آئین کے مطابق ہماری عدلیہ فیصلے کرتی ہے اور کرنے بھی چاہیے۔ لیکن اس فیصلوں میں کہیں جس پہ الزام ہے، الزام الیک پر، اس کو یہ رائٹ یا اس کو یہ موقع نہ دیا جائے کہ وہ یہ کہے کہ شاید اسے آزاد ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا۔ یقیناً یہ فیصلہ عدالت عالیہ کا اختیار ہے، اور عدالت عالیہ نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ چاہتی ہیں کہ وہ حقائق سامنے لائیں جو اس کیس کا کچا چٹھا کھول کر سامنے رکھ دیں گی، اور اس کے لیے انہوں نے 1 مہینے کی مہلت بھی مانگی، لیکن وہ منظور نہیں کی گئی۔ حالانکہ نیب جو تھی وہ 1 ہفتے کی مہلت کے بھی خلاف تھی، اور نیب ہفتے میں 2 دن جو ہے اس کیس کی سماعت کے حق میں تھی، لیکن اس کو رد کیا گیا، اور مریم نواز شریف صاحبہ کو 1 ہفتے کی مہلت دی گئی ہے۔ بظاہر کچھ ایسے ریمارکس ہوتے ہیں، کچھ ایسے آبزرویشنز ہوتی ہیں جس سے لگتا ہے کہ شاید سم تھنگ از رانگ، مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے سب اچھے کی رپورٹ نہیں ہے۔ یقیناً یہ فیصلہ عدالت عالیہ نے کرنا ہے، جو بھی فیصلہ کرے گی عدالت آئین اور قانون کے مطابق کرے گی، بٹ ہم ایک جو تجزیہ پیش کر رہے ہیں، جو ہم ماحول دیکھ رہے ہیں، جو سچویشن
ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، اس میں بظاہر لگتا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کی قیادت کے لیے مزید کوئی مشکل وقت شروع ہونے والا ہے، اور یہ جو ضمانت ہے یہ خارج بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا، یقیناً یہ اختیار پھر عدالت عالیہ کا ہے اور معزز جج صاحبان کا ہے، اور وہ آئین اور قانون کے مطابق وہی فیصلہ کریں گے۔ دوسری طرف حمزہ شہباز شریف اور میاں شہباز شریف کی جو آمدن سے زائد تساہجات کیسز ہیں، اس میں ان کے خلاف بھی ان کی جو ضمانت قبل از گرفتاری ہے اس کو پھر سے ختم کرانے کے لیے نیب ہائی کورٹ میں گئی ہوئی ہے، اور یہ کیس بھی زیر سماعت ہے، تو تھوڑا مشکل لگ رہا ہے۔ ایف آئی اے بھی کافی سرگرم ہے، اور ایسا لگ رہا ہے شاید کہ اگلی 1-2 پیشیوں کے بعد، کیونکہ ایک پریکٹس جو رہی ہے عموماً ہائی کورٹس میں کہ جو بھی ملزم ہوتا ہے اس کو 3 سے 4 بار موقع ضرور دیا جاتا ہے، اس کی ضمانت میں توسیع کی جاتی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت عالیہ شاید یہ سمجھتی ہے کہ اس طرح شاید تحقیقات اور تفتیش میں کچھ حائل رکاوٹیں آ رہی ہیں، جس کو خود عدالت عالیہ اپنے فیصلوں کے مطابق دور کرتی ہے، اور ملزم کو اس کی ضمانت پھر کینسل کر دیتی ہے، جس کے بعد متعلقہ ادارے جو ہیں وہ اسے اپنی ملزم کو تحویل میں لیتے ہیں، اس سے مزید تحقیق اور تفتیش کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا مشکل وقت مزید شروع ہو گیا ہے۔ گو کہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے، مریم نواز شریف صاحبہ نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے، اور ابھی ماحول سازگار ہے۔ میاں شہباز شریف صاحب کسی ادارے کے خلاف یا کسی فرد کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہے، ایک سموتھ ماحول چل رہا ہے، اور شاید مسلم لیگ نون یہ چاہ رہی ہے کہ اسے لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے تاکہ وہ بھی پاکستان کی سیاست میں اپنا رول پلے کر سکیں۔ لیکن کچھ مسلم لیگ نون کے اندر کے بھی مسائل ہیں، یقیناً مسائل موجود ہیں، کوئی کہے کہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے، یقیناً یہ مسائل اور یہ اختلاف رائے ہوتا بھی ہے، اس کو کوئی جنگ نہ سمجھا جائے۔ میم اور شین کی لڑائی نہیں ہے، میم اور ہے کی لڑائی نہیں ہے، شین اور نون کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ہاں اختلاف رائے موجود ہے، اور وہ ایک اوپنلی میاں شہباز شریف صاحب کا سٹانس ہے، ایک میاں نواز شریف صاحب کا سٹانس ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ اپنے والد میاں محمد نواز شریف کے سٹانس کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو اب بھی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا مشکل وقت مسلم لیگ نون کے لیے پھر سے سٹارٹ ہونے والا ہے، اور بعید نہیں ہے کہ اس سال کے آخر تک مسلم لیگ نون کے لیے نیا مشکلات کا سپیل شروع ہو، اور یہ سپیل کب تک چلے گا اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ اس کی وجوہات بہت ساری ہیں، اس کے پس پردہ معاملات بہت سارے ہیں۔ یقیناً انصاف ہونا چاہیے، اگر کسی نے غلط کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے، لیکن اس بنیاد پر کسی کو سزا نہیں ملنی چاہیے کہ کوئی کسی کو اچھا نہیں لگتا، کسی کو کسی کی شکل پسند نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس بات کی توقع ہے کہ پاکستان کی عدلیہ ہمیشہ کی طرح اپنے فیصلوں کے ذریعے اپنا وقار بلند رکھیں گی، اور اس تاثر کو ختم کیا جائے گا۔ جو آج مریم نواز شریف صاحبہ نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انہیں موقع ملنا چاہیے کہ وہ اپنا جواب داخل کرائیں، ان کے جواب اور ان کے سوالوں کے بغیر اس کیس کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے بالکل یہ کھل کر بات کی ہے کہ اگر انہیں اپیل کا حق نہیں دیا جاتا، ان سوالوں کے جواب نہیں لیے جاتے یا نہیں دیے جاتے جو وہ اس کیس میں اٹھانا چاہتی ہیں، جس کیس میں ایمن فیلڈ کیس میں انہیں پھنسایا گیا، ان کا نام شامل کیا گیا، وہ کون سی پس پردہ قوتیں اور طاقتیں ہیں۔ میں بھی مریم نواز شریف صاحبہ کے موقف میں ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہو، لیکن ان کا یہ رائٹ ہے، اور یہ رائٹ انہیں ملنا چاہیے۔ کوئی خدا نہ کرے کوئی اتنی جلدی نہیں ہے کہ 1 مہینہ بہت ضروری ہے کہ 1 مہینے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ ایسا نہیں ہوگا۔
مریم نواز شریف صاحبہ کو یہ رائٹ دیا جانا چاہیے، یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ اگر وہ چاہ رہی ہیں کہ ان کو 1 مہینے کا وقت دیا جائے، اس کے بعد عدالت عالیہ ان کو 1 مہینے کا وقت دے، اس کے بعد سپیڈی ٹرائل کا آغاز کر دیا جائے، اس 1 مہینے کو کور کر لیا جائے۔ لیکن یہ بھی عدالت کی ثوابدید ہے، جو عدالت فیصلہ کرے۔ اسی لیے مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر ان کو یہ حق نہیں دیا جاتا تو پھر وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گی کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ یقیناً سیاست میں رہ کر بہت کچھ سوچ سمجھ کر بولنا پڑتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ زبان سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا، اس لیے آپ کی زبان سے جو لفظ نکلیں اس کو اتنا سوچ سمجھ کر ادا کریں کہ کل خدا نہ کرے وہ لفظ خود آپ کا گھراؤ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، اور پھر کیونکہ ہمارے الفاظ ہی ہمارے لیے امتحان، مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ پاکستان کی سیاست میں سب کو ایک جیسا موقع ملنا چاہیے، کسی کو کھیلنے کے لیے مکمل گراؤنڈ دے دیا جائے اور کسی کو گلی میں کھڑے ہو کے نہ کھیلنے دیا جائے اور کسی کو گھر سے بھی باہر نہ نکلنے دیا جائے، تو یہ زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری مقتدر قوتوں کو بھی چاہیے کہ وہ یہ تاثر، اگر ہے بھی جھوٹا تاثر ہوگا، یقیناً نہیں ہونا چاہیے، اگر یہ ہے بھی تو اس کو ختم کیا جائے۔ جس طریقے سے تحریک انصاف کو اوپن گراؤنڈ دیا گیا کھیلنے کے لیے، جیسے اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اوپن گراؤنڈ دیا گیا ہے، یہی گراؤنڈ مسلم لیگ نون کو بھی دیا جائے، اور سیاسی قیادتیں بھی اپنے جو الفاظ ہیں اس کا چناؤ تھوڑا بہتر کریں۔ مسائل ہیں، یقیناً مسائل ہیں، جمہوریت کو مسائل ہیں، اس کا کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے، ہم سب کلیکٹیولی اس کے رسپانسبل ہیں۔ اور یہ مسائل دور کیسے ہوں گے؟ یہ ایک پروسیس ہے، یہ کنٹینیوٹی آف دا ڈیموکریسی ہے۔ ہم جمہوریت میں جتنا تسلسل رکھیں گے، جو چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں وہ ریفائن ہوتی جائیں گی، اور ایک دن ہم پیور ڈیموکریسی کے ساتھ دنیا کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ شاید اس کے لیے ہماری زندگیاں کم ہوں، ہماری آنے والی نسلیں اس کو انجوائے کریں۔ جیسے پاکستان بنانے والوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اس کو انجوائے بھی کریں گے، جو وہاں سے نکلے تھے، کچھ راستے میں شہید ہو گئے، کچھ یہاں پہنچ کر خالق حقیقی سے جا ملے، انہوں نے اس ملک کو پھلتا پھولتا، اس ملک کی روشنیاں یہ نہیں دیکھی، وہ ہمارے لیے قربانی دے کے گئے تھے۔ آج ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے قربانی دینی ہے، اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرنا ہے، ڈسپلن پیدا کرنا ہے، اور مخالف کو برداشت کرنا سیکھنا ہے۔ یہ جمہوریت کی کنٹینیوٹی رہے گی تو یقیناً یہ ایک مضبوط بن کر ہماری نسلوں کے سامنے آئے گی، اور ہماری نسلیں اس کا پھل کھائیں گی، جیسے ہم اپنے بزرگوں کی محنت اور کاوشوں کا پھل کھا رہے ہیں کہ وہ ہمیں آزاد وطن دے کر گئے۔ ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو ایک خوبصورت پاکستان، ایک آئین قانون کے تحت چلنے والا پاکستان، ایک خوبصورت ڈسپلنائز اخلاق سے بھرا ہوا معاشرہ دے کے جانا ہے۔ ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو مضبوط جمہوریت دے کے جانی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں، ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جانا چاہیے، اور پھر سے مسلم لیگ نون کے لیے کچھ مشکلات آ سکتی ہیں، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کا ان مشکلات کے سامنے یوں ثابت قدم کھڑے ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جب آپ ڈٹ جاتے ہیں تو پھر مشکلات خود بخود ہار جاتی ہیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ جو بھی ہماری ویڈیو آئے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ الناصر۔